اس لیے میرا عزیزو اپنے دلوں کو ہر وقت صاف شفاف رکھے، صاف دل رکھے، اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہاں مزاج مختلف ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی اونچ نیچ ہوئی. چند دن تک حضور گھر سے باہر رہے، ہاں، لیکن الحمدللہ پیارے نبی نے سبق دیا، ارے جب گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن درگزر معافی درگزر، پھر زندگی محبتوں والی گزرنے لگ گئی. مزاج میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں فرق تھا. ہاں دو چند مرتبہ طبیعت کے اندر فرق بھی آیا، لیکن اللہ کا خوف غالب تھا، آخرت کی فکر غالب تھی، نبی کی تعلیمات آنکھوں کے سامنے تھی. تو حضرت عمر ناراض ہوئے، پیچھے پیچھے صدیق اکبر معافی مانگنے کے لیے. گھر میں جا کر جب عمر نے دروازہ بند کر دیا تو صدیق مایوسی کے ساتھ واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ صدیق ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا. وہ پیچھے دوڑ پڑے، کبھی یہ پیچھے معافی کے لیے دوڑ رہے ہیں، کبھی وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کیا اللہ کے صدیق فرما رہا ہے کہ عمر مجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت عمر فرما رہا ہے اللہ کے رسول صدیق مجھ سے ناراض ہو گیا، ان کے بولو مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اونچ نیچ ہو جائے گی، گھر کے اندر برتنے آواز آ جائے گی، لیکن اللہ کا خوف ہے تو یہ اس قطع تعلق رہ نہیں سکتا. ہاں یہ نفرتیں رہ نہیں سکتی، یہ رنجشیں رہ نہیں سکتی. کشیدگی ختم ہو جائے گی، یہ رنجشیں ختم ہو جائیں گی اگر اللہ کا خوف موجود ہے کہ رب کی رحمت روٹ جائے گی، ایمان کا نور نصیب نہیں ہوگا. جتنے بھی تہجد پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، لیکن دلوں کے اندر کینہ اور بغض بھرا پڑا ہے تو کوئی نور نہیں ملنا، کوئی نور نہیں ملنا. اس لیے میرے عزیزو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو درگزر کر دیا کرے، واعفو عنہ، معاف کر دو. یہ کم از کم آخری درجہ ہے معاف کرنے کا، ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرے. اس لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو اور دل کے اندر خوشی پیدا ہو کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا، دل کے اندر خوشی پیدا ہوتا ہے، یہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا. اگر اس خوشی کو پسند کر رہا تو یہ دل کو سیاہ کر رہا ہے. اور کسی کے نقصان پر دل میں خوشی تو پیدا ہوئی، لیکن یہ خوشی کیوں پیدا ہوئی یہ پسند نہیں کر رہا، یہ پتہ نہیں کیوں خوشی ہو رہی ہے اس کے نقصان پر، پسند نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی دل خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا نقصان ہوا. لیکن اس طرز عمل کو پسند نہیں کر رہا، لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری ہے پھر بھی دل خوش ہو رہا ہے تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ خاصیت بھی اچھی نہیں ہے. کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو اس کا علاج یہ بتایا کہ جس کے نقصان پر تمہیں خوشی آ رہی ہے اور وہ خوشی بغیر اختیار کے ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ کیفیت اچھی بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو کہ اے اللہ تو اسے اور ترقی نصیب فرما، کہ طبیعت کے اندر جو قدورت تھی اس کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے اور وہ کیفیت بھی ختم ہو جائے. اس کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے، اس کی اچھائیاں بیان کرو، تو اس سے انشاءاللہ یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. تو میرے دوستو ہماری زندگی ایسی ہو کہ سب سے صلح جوئی ہو، محبتوں والی ہو، پیار والی ہو. اس لیے کہ ہم اپنے عیب تو نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب خوردبین لگا کر دیکھتے ہیں. خوردبین، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بیوی دیکھ رہی ہوتی میاں کیا کر رہا ہے، میاں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے قصور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستو خوردبین لگا کر زندگی دیکھی جائے گی تو پھر زندگی تھوڑی بنا کرتی ہے. زندگی تو بنتی ہے اس کی خوبیاں دیکھ کر، مثبت سوچ رکھ کے، اچھائیاں دیکھ کر. ارے کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو سبھی کے اندر ہوتی ہیں. کون ایسا ہے جو
ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. اگر یوں زندگی گزارنے لگو گے تو گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے. ہاں اپنی کمزوریاں خوردبین لگا کے دیکھو، یہ ترقی کی علامت ہے، یہ بڑائی کی بات ہے. دوسروں کی زندگیاں مثبت انداز میں دیکھو، اچھائیاں دیکھو کہ جو اب تک کر رہا. تو یہ انداز ہے میرے دوستو گھروں کو آباد کرنے کا اور اپنی زندگیوں کو نفرتوں سے پاک کرنے کا.